آج کل ہمارے یہاں جو سیاسی فضا ہے، اس سیاسی فضا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہو گئی تو اس کو اس طرح بانس پر چڑھا دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی دوسرا شخص کوئی عیب بیان کرے تو اس کا سننا گوارا ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ رائے کام کر لی جاتی ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، اور جب اس سے سیاسی دشمنی ہو جاتی ہے تو اب اس کے اندر کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ دونوں جگہ پر حدود سے تجاوز ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ محبت کرو، اور بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ بغض رکھو۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ حکمران، یہ سیاسی لیڈر اور یہ رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ تعلق بھی باعزت فاصلے کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ تعلق ہو گیا تو آدمی حد سے متجاوز ہو رہا ہے۔ ایک قاضی گزرے ہیں، بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، دینی مدارس میں حدیث کی کتاب طحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے درجے کے محدث ہیں۔ ان کے زمانہ میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہربان ہو گیا، اور ایسا مہربان ہو گیا کہ ہر معاملہ میں ان سے صلاح اور مشورہ ہو رہا ہے، ہر معاملے میں ان کو بلایا جا رہا ہے، ہر دعوت میں ان کو بلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو پورے کے پورے ملک کا قاضی بنا دیا۔ اب سارے فیصلے ان کے پاس آ رہے ہیں، دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ اپنا قضاء کا کام بھی کرتے رہے، اور جو مناسب مشورہ ہوتا تھا وہ بھی بادشاہ کو دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کر دیا۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ ہم اتنے عرصے تک ان کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، ان کو ہدیے تحفے دیتے رہے، ان کی سفارش قبول کرتے رہے، اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے سخی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو قضاء کے عہدے سے معزول کر دیا، بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے تحفے دیے ہیں، تمہیں جتنے ہدیے دیے ہیں، وہ سب کے سب واپس کرو، اس لیے کہ تم نے ہماری مرضی کے خلاف اب کام شروع کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ ہدایہ، کبھی کچھ دیا ہوگا، کبھی کچھ بھیجا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے اور ایک الماری کا تالا کھولا تو وہ پوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے پاس جو تحفے کی تھیلیاں آتی تھیں وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور ان تھیلیوں پر جو مہر لگی تھی وہ مہر اب بھی باقی ہے، نہیں ٹوٹی۔ یہ ساری تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ۔
اس لیے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا الحمدللہ اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں آیا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے یہ سارے تحفے واپس کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفوں میں سے ایک ذرہ بھی آج تک اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا صحیح نمونہ۔ یہ نہیں کہ جب دوستی ہو گئی تو اب ہر طرح کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔